السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آج سال اول کی شامل نصاب علامہ محمد اقبال کی لکھی ہوئی پہلی غزل کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی غزل کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی اس غزل میں اپنے فلسفہ خودی کو اور حرکت و عمل کے جذبے کو اجاگر کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم علامہ اقبال کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے مختلف نظریات کس طرح ان کی شاعری میں در آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم ان کے تعارف کی طرف۔ تعارف کچھ یوں ہے: شاعر مشرق، حکیم الامت، داعی اتحاد امت مسلمہ، مفکر اسلام اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اردو اور فارسی کے بلند پایہ شاعر ہیں، جنہوں نے اپنی شاعری کو فنی و فکری سطح پر نکھارتے ہوئے انقلابی سوچ کی راہ ہموار کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کی ذریعے مسلمانوں کو بیداری و عمل کا پیغام دیا اور شاعری کے عجمی موضوعات مثلاً سرمستی، تعیش، خود فراموشی، قنوطیت، بے بسی اور تقدیر پرستی جیسے موضوعات کو ہدف تنقید بنایا۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے خود شناسی، توکل، عزت نفس، محنت، خلوص و محبت اور توحید و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صفات مسلمانوں میں اجاگر کرنے کی مساعی کی۔ اقبال کی شعری تصنیفات میں اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ، پیام مشرق، زبور عجم، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم شامل ہیں۔ ان کی ایک کتاب ارمغان حجاز اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جو شعر پڑھنے جا رہے ہیں وہ کچھ یوں ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق حد سے بڑا ہوا محبت کا جذبہ، جس کو جنون کا نام بھی دیا جاتا ہے، لیکن اقبال کے ہاں یہ خودی کا جذبہ بن کر ابھرتا ہے۔ آداب خود آگاہی، خود کو جان لینے، خود کو پہچان لینے کے طور طریقے، اسرار شہنشاہی، بادشاہت کے راز۔ مفہوم کچھ یوں ہے: جب عشق خود شناسی کے مراحل طے کرنا سکھا دیتا ہے تو غلاموں پر بھی بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں۔ اس میں ہم مختلف نکات پر بات کر سکتے ہیں: فلسفہ خودی کا پرچار، خود شناسی سے خدا شناسی، انسان مسجود ملائک اور اشرف المخلوقات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، غلامی سے نجات کا جذبہ، عشق کا گرفتار، اپنے نفس کا حاکم۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ محمد اقبال کی شاعری میں خودی کا جا بجا پرچار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس شعر کی تشریح کی طرف بڑھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خودی کیا ہے۔ عام معنوں میں خودی عرفان ذات ہے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اس وجود میں موجود صلاحیتوں کو سمجھ لینے کا نام خودی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو جانے، پہچانے، وہ دیکھے کہ خدا کا یہ نائب، یہ ترجمان خدا اللہ تعالیٰ سے کن کن صلاحیتوں سے نواز کر دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے اقبال کے ہاں خودی کا پرچار جہاں جہاں بھی ہوا ہے، خودی کے مراحل کے ساتھ ہوا ہے، اور خودی کے مراحل جو ہیں وہ خود شناسی سے طے ہو کر خدا شناسی تک جاتے ہیں۔ اطاعت، ضبط نفس، توحید جیسی یہ منازل جب ایک انسان طے کرتا چلا جاتا ہے تو وہ جہاں اپنی ذات سے مطلع ہوتا ہے، وہیں پھر خدا کی ذات کو بھی جان پاتا ہے۔ خدا کی ذات کے ذریعے یہ کائنات بھی اس پر منکشف ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک انسان چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو،
جب اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں خدا کا شاہکار ہے، اس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے، وہی مسجود ملائک ہے، تو یقیناً پھر اس کی خودی یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ غلامی میں زندگی بسر کرے۔ وہ آزاد انسان پھر آزاد رہ کر ہی زندگی بسر کرتا ہے، غلامی اس کو زیب ہی نہیں دیتی ہے۔ تو اقبال یہاں یہ فلسفہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک غلام پر بھی جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہی اس کائنات میں خدا کی بہترین تخلیق ہے، تو پھر وہ اپنی ذات کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی پا لیتا ہے۔ ان صلاحیتوں کے ذریعے میں پھر وہ کائنات کی تحقیق بھی کرتا ہے، اس کائنات کو بھی پرکھ لیتا ہے، جانتا ہے، کائنات کے راز پا لیتا ہے، اور جب یہ راز اس پر کھل جاتے ہیں تو پھر وہ غلام بھی شہنشاہیت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری کے مخاطب عام طور پہ نوجوان ہیں۔ وہ نوجوانوں میں یہ فلسفہ خودی اجاگر کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ غلامی تمہارا مقدر نہیں ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ 20ویں صدی کا دور جب مسلمان زوال پذیر ہو چکے تھے، جب کہ مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے تھی، اس وقت احساس محرومی ان پر شدت سے غالب آیا تھا۔ اقبال اسی احساس محرومی کو مسلمانوں سے جھٹک دینا چاہتے ہیں۔ وہ انہیں احساس دلا رہے ہیں کہ غلامی یہ نہیں ہے کہ کوئی قوم تم پر حاکم ہو گئی ہے، غلامی یہ ہے کہ تم اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہ پاؤ، اپنی ذات کے اندر سفر کر ہی نہ پاؤ، من میں ڈوب کر سراغ زندگی نہیں پاؤ گے تو پھر غلامی ہی مقدر ہے۔ لیکن اگر تم آداب خود آگاہی خود اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پاؤ گے تو پھر یہی غلامی تم پر اسرار شہنشاہی کھولتی چلی جائے گی۔ اقبال ہی کہتے ہیں تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اسی طرح اس شعر میں شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک شہنشاہ بھی ان طاقتوں کا حاکم نہیں ہو سکتا، ان طاقتوں کا مالک نہیں ہو سکتا جو کہ ایک خود شناس انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خود شناس شخص جو ہے، جو دراصل خودی کے فلسفے سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، وہ اپنے نفس پر حاکم ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس پر حاکم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر شہنشاہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر شہنشاہ کوئی نہیں ہے۔ تو اقبال اس شعر میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ غلامی سے شہنشاہیت کا سفر صرف اتنا سا ہے کہ انسان خود شناسی سے خدا شناسی تک پہنچے۔ جب اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ مالک ہے اور میں اس کا نائب ہوں، میں اس کا ترجمان ہوں، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے میں اس دنیا میں اس کی ترجمانی کرنے والا ہوں، تو پھر شہنشاہیت کیا چیز ہے، اس سے آگے کی بھی حاکمیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اقبال ہی کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں عشق ہے تیری سپر، عشق سے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ مطلب یہ کہ ایک عاشق جو کہ خود شناس ہے، جس کا عشق رسول ہے، عشق الہی سے وہ مزین ہے، اس کے لیے غلامی نہیں ہے، اس کے لیے شہنشاہیت ہے، اور یہ شہنشاہیت اسے خود شناسی سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلا سفر اپنی ذات کا ہے، اس کے بعد پھر سفر در سفر انسان کے سامنے یہ دنیا منکشف ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہے پہلا شعر۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحرگاہی۔ پہلا لفظ ہے عطار۔ عطار، رومی، غزالی، جتنے بھی لفظ استعمال ہوئے یہ تلمیح کے طور پر بیان ہوئے ہیں، اور تلمیح کا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اشارہ کرنا۔ جب کوئی شاعر کسی تاریخی نام کو، کسی حدیث آیت کو
یا کسی واقعے کو ایک دو لفظوں میں یوں بیان کرے کہ اس سے پورا واقعہ ذہن میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں تلمیح۔ تو یہاں تلمیح سے کام لیا گیا ہے۔ تلمیح سے کس طرح کام لیا گیا ہے؟ پہلا لفظ استعمال ہوا ہے عطار۔ عطار سے مراد ہے خواجہ فرید الدین عطار، جو کہ 6 صدی ہجری کے نصف اول میں پیدا ہوئے ایران میں، اور یہ فارسی کے بہت اچھے شاعر اور صوفی بزرگ تھے۔ دوسرا نام ہے رومی۔ رومی سے مراد جلال الدین رومی، بلخ میں 1207 میں پیدا ہوئے، اور روم کے شہر کونیا میں آپ نے 1273 میں وفات پائی۔ یہ مثنوی مولانا روم کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے جو مثنوی لکھی اقبال کی پسندیدہ شاعری تھی۔ اقبال ان کو اپنا مانوی استاد اور خود کو ان کا مانوی شاگرد کہتے ہیں۔ پھر رازی جو ہے امام فخر الدین رازی 544 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے، 606 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عالم دین تھے، اس کے ساتھ مفسر تھے، مصنف تھے۔ غزالی، امام غزالی 450 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے، 505 ہجری میں ہی وفات ہوئی، اور فلسفہ و حکمت کے یہ استاد تھے۔ یہ چاروں شخصیات اپنے اپنے میدان میں بہت ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ کامل دسترس رکھنے والی شخصیات تھی۔ اقبال ہر اس شخصیت کو سلام پیش کرتا ہے جو کہ اپنے میدان میں ماہر ہے، کامل دسترس رکھتی ہے۔ تو یہ تو مشاہیر اسلام ہیں جن کو اقبال اس شعر میں جو ہے وہ خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر عطار، رومی، رازی یا غزالی جیسا بننا چاہتے ہو تو وقت صبح کی فریاد کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اس میں بھی کئی نکات ہم بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا آہ سحرگاہی اقبال کی خاص اصطلاح ہے۔ آہ سحرگاہی میں معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، حرارت عشق میں زندگی کی اصل روشنی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ علم بغیر عمل گمراہی ہے۔ عطار، رومی، رازی اور غزالی کو حاصل درجات آہ سحر خیزی کا ہی حاصل تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ محمد اقبال کی شاعری میں آہ سحرگاہی کی اصطلاح کئی جگہوں پہ آئی ہے۔ ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہے کہ آہ سحر خیزی یا آہ سحرگاہی ہے کیا۔ آہ کا معنی ویسے تو فریاد ہے، پکار ہے، ایک دردناک آواز ہے۔ سحرگاہی، سحر خیزی کا مطلب ہے صبح سویرے بیدار ہونا۔ علامہ محمد اقبال سمجھتے ہیں کہ صبح کے وقت بیدار ہو کر خدا کے حضور پیش ہونا اور خدا کے حضور معاملات زندگی رکھنا، اس کی رحمت اور برکت طلب کرنا ہر عشق الہی رکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ انسان جو معرفت الہی حاصل کرنا چاہتا ہے یا خود شناسی سے خدا شناسی کے مراحل طے کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت صبح کو خدا کے حضور پیش ہو کر اپنے تمام تر عشقیہ جذبات کے اظہار کے لیے منتخب کر لے۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ عطار، رومی، رازی، غزالی جیسی بڑی بڑی شخصیات بھی اگر اپنے اپنے میدان میں کامل دسترس رکھتی ہیں تو یہ دسترس ان کو اس وقت صبح کی وجہ سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو وہ وقت ہے کہ جب ایک انسان خدا کے حضور پیش ہو کر اس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹتا ہے۔ خود خدا کی رحمت اس وقت میں اپنے بندے کو بلاتی ہے کہ آؤ میری رحمت کو، آؤ مجھے حاصل کرو۔ شاعر کا کہنا ہے کہ عطار، رومی، غزالی، رازی جیسی جو شخصیات ہیں یہ اسی وقت سے فیض پاتی رہی ہیں۔ علامہ محمد اقبال وہ شخصیت ہیں کہ جو خود بھی وقت صبح کو خدا کے حضور پیش ہونے والوں میں سے تھے، تہجد گزار تھے۔ وہ تو خود کہتے ہیں کہ لندن میں بھی جا کر مجھ سے یہ سحر خیزی کی عادت نہیں چھوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ کہ وہ زمستانی ہوا، وہ سرد ہوا، وہ مغربی فضا جو ہے وہ بھی اقبال کی اس عادت کو نہیں چھڑا سکی، کیونکہ اس
وقت کا جو لطف اور مزہ تھا وہ اقبال کی روح میں اتر چکا تھا۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان فطرت سے کلام کر سکتا ہے، جب انسان خود شناسی حاصل کر سکتا ہے، معرفت الہی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب سکوت لالا سے کلام ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اپنے گرد و نواح پر توجہ دے کر اس فطرت کے اسرار و رموز کو پا سکتا ہے، کائنات کے اسرار و رموز کو پا سکتا ہے۔ اس لیے اقبال سمجھتے ہیں کہ جو بھی صبح کے وقت کو اپنے عشق کا ذریعہ بناتا ہے، اپنے عشق کے اظہار کا ذریعہ بناتا ہے، وہی دراصل ایک ایسا کامیاب شخص ہے جو عطار، رومی، رازی اور غزالی کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے، انہی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتا ہے۔ اقبال ہی کہتے ہیں یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خودی کی عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، کہ یہ جو بلند رتبہ ہے وہ صبح کے وقت خدا کے حضور ایک عاشق کے فریاد کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہر نوجوان کو بھی اپنے عشق کے اظہار سے مزین کرنا چاہیے۔ اقبال کا یہ شعر دیکھیے، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحر گاہی کا نم۔ تو اس طرح اقبال اس شعر میں دراصل واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ وقت صبح جو ہے وہ عاشق کی فریاد کا وقت ہے، اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب چلتے ہیں عزیز طلباء و طالبات ہم تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر کیا ہے؟ نومید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ نومید کا مطلب ہے نا امید، راہبر فرزانہ عقل مند رہنما، کم کوش کم محنتی، کاہل سست، بے ذوق شوق نہ رکھنے والا، راہی مسافر۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے عقل مند رہنما تو اپنی قوم سے مایوس نہ ہو، یہ بے عمل تو ضرور ہے لیکن ذوق و شوق سے محروم نہیں ہے۔ اس کے نکات دیکھتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ امت مسلمہ کے رہنماؤں سے خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے خود کلامی کا پہلو، تیسرا رجائیت کا پہلو، چوتھا درماندہ قوم میں توحید پرستی کا جذبہ تاحال موجود، یعنی جو قوم اپنی منزل سے بچھڑ چکی ہے، الگ ہو چکی ہے، اس میں ابھی بھی توحید پرستی کا جذبہ موجود ہے، ایک خدا کو ماننے والی ہے۔ تابناک ماضی کی یاد دہانی۔ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال ایک سچے درد دل رکھنے والے رہنما کی طرح اپنی امت کے خیر خواہ، اپنی قوم کے خیر خواہ نظر آتے ہیں۔ اس شعر میں وہ بتا رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے رہنماؤں، اپنی قوم سے مایوس ہونا کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، کہ ایک سچے عظیم رہنما کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ نہ تو خود حالات سے گھبراتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنی قوم کو احساس محرومی میں جانے دیتا ہے۔ مایوسی اور اداسی کو وہ اپنی قوم کے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ اس کا لہجہ تو ہمیشہ رجائیت بڑا ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ امید اور آس کی بات کرتا ہے، نامساعد حالات سے بھی اپنی قوم کا حوصلہ بڑھاتے اسے نکال لیے جاتا ہے۔ تو اقبال اس وقت جو 20ویں صدی کا یہ دور ہے، اس کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دور کیسا ہے۔ یہ دور مسلمانوں کے زوال کا دور ہے، عثمانیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ناگفتہ بے حالت میں ہیں۔ آپ ہندوستان کو لے لیں تو یہاں بھی انگریز حاکم ہو چکے ہیں، محکومی کی زندگی بسر کی جا رہی ہے۔ مسلمان اپنا وہ تم تراک، وہ شان و شوکت جو پہلے ان کو حاصل تھی، سب کھو چکے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ خصوصی طور پر
ان قوموں کی طرف متوجہ ہوگی جو قومیں اس وقت ابھر چکی تھیں، جو قومیں حاکم بن چکی تھیں۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان ہمیشہ بلندی کی طرف دیکھتا ہے، انسان ہمیشہ محکوم بن کر حاکم کی طرف دیکھتا ہے۔ تو ایک فطری سی بات تھی، لیکن اس فطری بات میں احساس محرومی بری طرح ان نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ختم کر رہا تھا۔ تو اقبال چاہتے ہیں کہ اس وقت کے نوجوان مسلمان کا رشتہ ایک تو اس کے ماضی سے جوڑے، اس کو عظمت رفتہ کی یاد دلائیں، وہ عظمت رفتہ جو بڑی تابناک تھی، وہ ماضی جس میں مسلمانوں کے کارہائے نمایاں جو تھے وہ اہل یورپ کے لیے بھی مشعل راہ تھے۔ ایک تو اقبال ان کو اس سے جوڑنا چاہتے ہیں، ان کا احساس محرومی احساس برتری میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اقبال چاہتے ہیں کہ ان کے اندر جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہوں۔ اس لحاظ سے اقبال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے رہنماؤ، اپنے نوجوانوں سے، مسلمانوں سے، امت مسلمہ کے فرزندوں سے مایوس نہ ہو۔ یہ کم محنتی تو ہو سکتے ہیں لیکن شوق سے خالی نہیں، ان کے اندر ابھی بھی وہ جوش ایمانی موجود ہے جو ان کے آباء و اجداد میں تھا۔ ابھی بھی یہ توحید پرست ہیں، ایک خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ان کو جذبہ دلایا جائے، ان کا احساس محرومی ختم کر کے احساس برتری دلایا جائے تو یہ ابھی بھی کایا پلٹ سکتے ہیں، یہ ابھی بھی اپنے مقدر کو بدل سکتے ہیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال کا ہی شعر ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ یعنی اقبال سمجھتے ہیں کہ یہ بنجر زمین نہیں ہے، یہ زمین ٹھیک ہے، ذرا نم، ذرا پانی دینے کی ضرورت ہے، پھر اسی میں گل و گلزار پیدا ہوں گے، اسی میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو اس قوم کا مقدر بدل دیں گے۔ ایک تو یہاں شاعر جو امت مسلمہ کے رہنما ہیں ان سے مخاطب ہے، اور دوسرا اس میں شاعر علامہ محمد اقبال خود اپنے آپ سے مخاطب ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک سیاسی رہنما بھی تھے اور اس کے علاوہ ایک شاعر بھی تھے، ایک استاد بھی تھے۔ تو وہ رہنمائی جو دوسرے لوگ مختلف طریقوں سے کرتے رہے ہیں وہ سیاسی پلیٹ فارم پر بھی اور اپنی شاعری کے ذریعے بھی کرتے رہے ہیں۔ تو بطور رہنما وہ خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اقبال، مایوس اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جتنا بھی باحوصلہ کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ اس پر مایوسی اداسی چھانے لگتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی قوت ارادی سے اس کو جھٹک دیتا ہے۔ تو اقبال بھی یہاں یہی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مایوس نہ ہو، یہ جس قوم سے تمہارا واسطہ ہے اس قوم کے افراد کم محنتی تو ہو سکتے ہیں، کاہل تو ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ جذبے سے بالکل خالی ہے۔ ان کو اگر احساس برتری دلایا جائے، محنت پر ابھارا جائے، حرکت و عمل پر آمادہ کیا جائے تو یہی قوم جو ہے وہ ایسا کارہائے نمایاں سر انجام دے سکتی ہے کہ ان کا ماضی دوبارہ لوٹ کر آ سکتا ہے۔ اصل میں علامہ محمد اقبال چاہتے ہیں کہ یہ قوم ایک پرعزم قوم ہو کر ابھرے، ایک ایسی قوم ہو کر ابھرے کہ جس کا ماضی بھی روشن تھا اور مستقبل بھی روشن ہو۔ وہ خود کہتے ہیں، طوفاں کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کشتی بھنور میں ہے۔ دراصل علامہ محمد اقبال اس شعر میں اپنے امت کے فرزندوں سے پر امید نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری کا جو خاصہ ہے کہ وہ مایوس نہیں ہوتے، اداس نہیں ہوتے، وہ یہاں بھی نظر آتا ہے۔ رجائیت کا پہلو اس شعر میں غالب ہے اور وہ اس شعر کے ذریعے اپنی امت کے جو رہنما ہیں ان کو بھی اور خود کو بھی اس امت کے فرزندوں کی رہنمائی پر آمادہ کر رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے ہمارا تیسرا شعر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم چوتھے، پانچویں اور چھٹے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔